بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللہ رب العزت کا جس قدر بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے، اس لیے اس نے اپنے حبیب کا صدقہ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر اس مقدس اور معزز مہمان کو بھیجا جس کی عزت اور توقیر ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ رب العزت اس مقدس مہینے کی عزت اور احترام کرنے کے لیے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ 1439 سن ہجری رمضان المقدس کا پہلا جمعہ عیسوی حساب سے مئی کی 18 تاریخ ہے، جب روزہ فرض ہوا 2 ہجری تھی، شعبان المعظم کا مہینہ تھا، 10 تاریخ تھی، دن جمعۃ المبارک کا تھا۔ سب سے پہلے دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد نماز فرض ہوئی، نماز کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی، زکوٰۃ کے بعد پھر روزہ فرض ہوا۔ قرآن مجید میں بھی اس کی ترتیب کچھ طرح ہے، والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات۔ خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے والے وہ لوگ، خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جن کو ہم نے
رزق دیا اور وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ان لوگوں پر خرچ کرتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے حقدار بنایا. صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. تیسرے نمبر پر کہا وہ مرد اور عورتیں جو ریاکاری سے ہٹ کر روزے رکھتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرتے ہیں. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ذرا بھی ریاکاری نہیں ہوتی. نماز ذہن میں خیال آ جاتا ہے، ویسے نماز ہر عبادت ریاکاری سے پاک ہونی چاہیے. لیکن کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے بھئی میں نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ مجھے نمازی سمجھیں. اگر یہ خیال آ جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ نماز ادا کرنے والوں، مجھے تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. اور ایسی نمازیں پڑھنے والے پہ واپس منہ پہ ماری جاتی ہیں کہ میرے دربار میں آ تو اس طرح آ کہ تجھے خبر تک نہ ہو، بس تو جانے اور تیرا رب جانے کہ کس کے دربار میں کھڑا. کسی عبادت میں ریاکاری کا تھوڑا سا عنصر شامل ہو جاتا ہے. انسان ویسے کوشش کرتا ہے کہ بے ریاکاری نہ ہو، اچھی بات ہے، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے. نماز آپ پڑھتے ہیں، ہر بندہ دیکھتا ہے نماز پڑھی جا رہی ہے. زکوٰۃ آپ دیتے ہیں، لینے والا جانتا ہے، دینے والا جانتا ہے. حج ادا کرتے ہیں، پھول پہن کر جاتے ہیں، سبھی دوستوں رشتہ داروں کو علم ہے. یہ عمرے کی ادائیگی کے لیے، حج کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے. صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو لوگوں کو خبر ہوتی ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جسے یا روزے دار جانتا ہے یا اس کا پروردگار جانتا ہے. سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کی عمر تقریباً 350 سال گزری ہے. حضرت سلمان فارسی، بعض نے 250 سال بھی لکھا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے تابعی ہیں اور نبی پاک آپ کے اور ہمارے نبی کے صحابی ہیں. 2 مرتبے آپ کو ملے. تابعی اسے کہتے ہیں جو صحابی کو دیکھے. حضرت سلمان فارسی جب ایمان لائے تو اس وقت آپ کی عمر 250 سال تھی. سب کو چھوڑ کر جب دربار نبوت میں حاضر ہوئے، سید نہیں ہیں وہ، فارس کے رہنے والے، آقا عرب کے رہنے والے، بچوں کو چھوڑ کر، مال کو چھوڑ کر، اسباب کو چھوڑ کر، دنیا کی ساری نعمتیں چھوڑ کر جب بارگاہ نبوت میں آتے ہیں، عمر دیکھی، بڑھاپا دیکھا، مگر اسلام کا جذبہ دیکھا. آقا دو عالم نے پکڑ کر سینے لگایا اور میں سلمان، اگر تم غیر ہو مگر تیری محبت کو دیکھ کر میں محمد کہتا ہوں،
جیسے حسین میری اولاد میں ہے ویسے تو میری اولاد میں ہے۔ سیدنا حضرت سلمان فارسی، یہ برسبیل تذکرہ میں نے 2-4 جملے عرض کی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2 ہجری تھی، شعبان کا مہینہ تھا، دن جمعے کا تھا، نبی کریم منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں، اس مہینے کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے جس کا نام ہے رمضان، اور رجب شہر اللہ، فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سیدنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے ساتھ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ایک ایسا خیر و برکت والا مہینہ آ رہا ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ فرمایا ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ اس مہینے میں نوافل پڑھو تو فرضوں کا ثواب، روزہ ہے نا آپ کا، بس مجھے آپ نے بلوانا ہے کیونکہ آپ کا روزہ ہے، تھکے ہوئے ہیں، مجھے بلوانا ہے، ہمیں ہمارے ساتھ جو بھی بنے، لیکن میں تو دعا کرتا ہوں میرا اور آپ کا روزہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو روزہ یہ تو نہیں کہتا کہ بھی سبحان اللہ بھی نہ کہو۔ اگر کسی محلے کے مولوی نے یا کسی خطیب نے یا کسی امام نے یا کسی دانشور نے یا کسی نام نہاد مفتی نے آپ کو کہہ دیا ہے بھئی سبحان اللہ کہنے سے منع کیا گیا ہے، روزے میں نہ کہو، تو پھر تو آپ نہ کہیں۔ اگر سبحان اللہ روزے سے کہنے سے اگر ہزاروں نیکیاں مل جائیں پھر تو کہہ دے۔ کیا خیال ہے؟ وہ مہینہ عام طور پہ سبحان اللہ کہو نا، سین بے ہے الف نون 5 اور پھر 5 یا 10 حروف بنتے ہیں۔ عام دنوں میں اگر آپ سبحان اللہ کہو تو 10 نے کیا، ایک حرف کے بدلے میں 1 نے کی، اور جب رمضان میں کہو تو 10 نہیں بلکہ 70 گنا، یعنی ایک لفظ کہنے سے سبحان اللہ کہنے سے 700 نیکیاں۔ فرمایا فرض پڑھو تو 70 فرضوں کا ثواب، اگر فرض پڑھو نوافل پڑھو فرضوں کا ثواب، فرض پڑھو 70 فرضوں کا ثواب۔ فرمایا ثواب کی مولوی نے دینا ہے نہیں، پیر نے دینا ہے نہیں، فلاسفر نے دینا ہے نہیں، منطقی نے دینا ہے نہیں، کسی امام نے دینا ہے نہیں۔ اللہ فرماتے ثواب تو میں نے دینا ہے، جتنی محبت سے تم کہو گے میں حساب ہی نہیں کروں گا، کہتے تم جاؤ گے دیتا میں جاؤں گا۔ ایسا ہے یہ عمل، ہر عمل کی جزا جنت ہے۔ نماز پڑھی جزا جنت، صدقہ دیا جزا جنت، زکوٰۃ دی جزا جنت، سجدہ کیا جزا جنت، ماں باپ کا احترام کیا جزا جنت، بھوکے کو کھانا کھلایا جزا جنت، پیاسے کو پانی پلایا جزا جنت، ننگے کو کپڑا پہنایا جزا جنت۔ ہر عمل کی سزا، ہر عمل کی جزا۔ اب جملہ عرض کر رہا ہوں صاحبو،
اگر دل اجازت دے تو دوترا مسجد کے طرح دیوار کو گڑا بنا دو. ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزے کی جزا خود خالق جنت ہے. میں خود جزا دیتا ہوں. الصوم لی وانا اجزا بہی، الصوم لی وانا اجزی بہی. اس کی جزا میں دیتا ہوں یا اس کی جزا میں خود خالق ہوں. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں اپنے رب کو وحدہ لا شریک کہوں، اپنے رب کو وحدہ لا شریک کہوں اور آپ کی نبوت کا اقرار کروں، نماز بھی پڑھوں، زکوٰۃ بھی دوں، روزہ بھی رکھوں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ اللہ کے نبی نے مسکرا کر کہا کہ تیرا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوگا، کہ قیامت کے دن جب تجھے قبروں سے اٹھایا جائے گا، خدا کی توحید، نبی کی رسالت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، جب ان تمام عبادتوں کو نیت اخلاص کے ساتھ رب کی بارگاہ میں پیش کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں جہاں صدیقین کھڑے ہوں گے اور جہاں شہداء کھڑے ہوں گے، میں اس روزے دار کو بھی انہی صفوں میں کھڑا کر دوں گا. اور آقا فرماتے ہیں، کرسی میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان اور روزہ یہ دونوں قیامت کے دن روزے دار کی شفاعت کریں گے. اور روزہ فقط ہم پہ فرض نہیں ہوا، پہلی امتوں پر بھی فرض ہوا. قرآن تو بتا کہ کس طرح فرض ہوا. طبیعت کو ذرا کھول کے بیٹھے. آپ کی طبیعت پہ بوجھ پڑتا ہے تو میری طبیعت پہ بوجھ زیادہ پڑ جاتا ہے. جب آپ کی طبیعت کھلکھلا اٹھتی ہے تو پھر رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. میرے مالک، قرآن پڑھنے سے پہلے میں دعا دے رہا ہوں، جو اب سبحان اللہ کے اس کو دکھڑے دور کر دے. میرے مالک، جو اب سبحان اللہ کے اس کے روزے رکھے قبول کر لے. میرے مالک، جو اب سبحان اللہ کے اسے ہمت اور طاقت عطا کر دے. میرے مالک، جو اب سبحان اللہ کہے روزے اور عزت و عظمت اور جمعے کی برکتوں کا صدقہ آج رات آنکھ لگے تو دیدار مصطفیٰ ہو جائے. کہ کن کو کہا گیا اور قرآن کہتا ہے یا ایوہا الذین آمنوا. میرے خیال ہے ذرا تو صحیح میں 10 منٹ چپ چا کرو، بالکل نہ آکھو تاکہ میں کوئی پتہ لگے نا جو کتنے تھکے بیٹھے ہو. ابھی تو آج دوسرا روزہ ہے، ذرا دل شی آباد آئے. خان صاحب ملک صاحب کون بیٹھے؟ یا ایوہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم اے لوگو ایمان والو، روزے فقط تم پر فرض نہیں ہوئے بلکہ تم سے پہلی بھی امتوں پر فرض ہوئے تھے. جب میں نے تاریخ
انبیاء کا مطالعہ کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سبھی نے اور ان کی امتوں نے روزے رکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی باری ہو تو کہا گیا حضرت آدم علیہ السلام نے زندگی میں ہر مہینے 3 روزے رکھے۔ ایام 20 جنہیں کہا جاتا ہے وہ 13، 14، 15 ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر مہینے 2 روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی کبھی 40 روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر نبی جتنی بھی ان کی امتیں تھی روزہ فرض تھا۔ فرمایا ایمان لانے والوں ہم نے تم پر روزے فرض کیے، یہ نہ کہنا کہ روزے ہم پر فرض ہوئے۔ فرمایا تم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے اور جتنے بھی امتیں آئی وہ سارے کے سارے روزے تھے، ان پہ بھی روزے فرض کیے گئے۔ ادھر تیرے اور میرے نبی نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ہر کوئی نفسا نفسی میں ہوگا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، روزے دار ایک حسین صورت میں ظاہر ہوگا، اور روزے دار جب آئے گا تو ادھر رمضان بھی آ جائے گا، ادھر روزہ بھی آ جائے گا اور حسین صورت میں آئے گا۔ میرا اللہ فرمائے گا روزہ یہ بتا تو آج کیا چاہتا ہے، تو اللہ کے فرمانے پر روزہ کہے گا یا اللہ بس آج مہربانی فرما دے، جن لوگوں نے میری عزت کی تھی، جن لوگوں نے میرا شان دیکھا تھا، جن لوگوں نے مجھے پا کر تیری رحمتوں کو لوٹا تھا، اے اللہ میں یہ سفارش کرتا ہوں جس نے میری عزت کی اس کے سروں پر سنہری تاج رکھ دیا جائے، اس کے سروں پر سنہری تاج رکھ دیا جائے۔ آقا فرماتے رمضان بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا، اس لیے کہ روزہ اور قرآن اور رمضان یہ تینوں متصل ہیں۔ جہاں قرآن کا ذکر آیا وہاں رمضان کا ذکر آیا، جہاں رمضان کا ذکر آیا وہاں قرآن کا ذکر آیا، اور جہاں ان دونوں کا ذکر آیا پھر روزے دار کا ذکر آیا۔ اللہ فرماتے جب روزے دار روزہ رکھتا ہے اور وہ سامنے اس کے پاس کھانا بھی پڑا ہو، جو کھانا اس پہ حلال تھا، اب وہ اسے دیکھتا بھی نہیں ہے، حالانکہ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، وہ خلوت میں بیٹھا ہے، وہ جلوت میں بیٹھا ہے، پانی اس کے سامنے پڑا ہے لیکن پانی دیکھتا بھی نہیں، وہ اس پہ حلال بھی ہے لیکن اس وقت حرام ہو گیا۔ اللہ فرماتے فرشتوں ذرا آسمان کے دروازے کھول کر دیکھو، تم کہتے تھے پیدا نہ کر، اب دیکھو وہ پانی جو اس پہ حلال تھا اب اس کے سامنے پڑا ہے، اسے دیکھتا نہیں ہے، اور جو کھانا اس پہ حلال تھا اب اس کے سامنے پڑا ہے، اسے دیکھتا نہیں ہے۔ فرشتوں تم نے کہا تھا جھگڑے کریں گے اور میں نے کہا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ نہیں ایک مرتبہ ذرا ہاتھ بلند کر کے ہاتھوں کی گواہی دے دو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا میرے نبی کے غلاموں، اللہ فرماتے فرشتوں جو کچھ میں نے کہا تھا تم نہیں جانتے، آؤ ذرا میرے روزے دار کو دیکھو، یہ جتنا بھی گناہگار ہو، یہ جتنا بھی سیاہکار ہو، اب فرشتوں ذرا دیکھو میرا اعلان سن لو، اس نے رمضان المقدس کی عزت کی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب روزے دار سو جاتا ہے اور سونے کے بعد جب اٹھنے لگتا ہے تو اس کا بستر دعا دیتا ہے، یا اللہ جس کی کمر مجھ سے لگی ہوئی تھی اس کی خیر ہو اور اس کے بچوں کی خیر ہو، لیکن وہ جب خود کرتے تب جب وہ کپڑے بدل دیتا ہے تو کپڑوں سے دعا آتی ہے، یا اللہ اسے جنت کا لباس پہنا
پہنا دے، اور جب اس کو جوتا پہنتا ہے حدیث پاک میں آیا تو جوتے سے آواز آتی ہے، ایک فرشتہ دعا دیتا ہے اور فرشتہ دعا دیتا ہے۔ جب وہ روزے دار جوتا پہن کر کھڑے ہوتا ہے فرشتہ دعا دیتا ہے، کہتا ہے یا اللہ اس کو پل صراط پہ ثابت قدم رکھنا، اور جب یہ بندہ سو جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اس کے قریب کھڑے ہو جاؤ، یہ سو گیا ہے عبادت نہیں کر رہا لیکن ہر سانس کے بدلے اس کے لیے ثواب لکھتے جاؤ۔ اور سرزمین عرب ہے، عرب میں صحرا ہے، صحرا میں مدینہ ہے، مدینے میں حرم ہے، حرم میں مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں ریاض الجنت ہے، ریاض الجنت میں محراب نبی ہے۔ سیدنا قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے رمضان میں روزے بھیج دیے ہیں۔ اب سنو ذرا محبت والو، میرے آقا نے فرمایا لوگو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے رمضان کے روزے بھیج دیے ہیں، اور رمضان کی راتوں میں نے شب بیداری کے لیے تمہیں تراویح نماز دے دی ہے۔ دو چیزیں سرکار نے فرمایا روزے خدا نے دیے، روزے خدا نے دیے، فرمایا نماز تراویح شب کو جاگنا اور تراویح نماز کا ادا کرنا یہ میں نے دے دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ نوافل نہیں ہے، اگر نہیں پڑھ سکو گے تو مجبوری ہے، اس کی تو معافی ہوگی۔ لیکن آج حیران ہوتا ہوں گھر گھر میں مفتی پیدا ہو گئے، گھر گھر میں ایسے مفتی پیدا ہو گئے فتوے لگا دیے جناب یہ نماز تراویح کوئی فرض تو نہیں ہے، یہ کوئی واجب تو نہیں ہے، یہ تو سنتی اور نوافل ہیں۔ ارے سنت مؤکدہ ہے، اس کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا والا سخت گناہگار ہے۔ اور یہ سنت میرے آقا فرماتے ہیں رب نے روزے دیے اور میں نے تمہیں تراویح دی، حضور اس کی وجہ فرمایا قرآن رمضان میں آیا اور رمضان کا ذکر قرآن میں آیا۔ جو جملہ سنیے، قرآن رمضان میں آیا اور رمضان کا ذکر قرآن میں آیا۔ فرمایا تم صبح سے لے کر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اور جب افطاری آ گئی سامان سامنے پڑا ہے اور تمہارے لیے آقا فرماتے ہیں روزے دار کو دو وقت بڑی خوشی ملتی ہے۔ حضور کون سا وقت؟ فرمایا روزے دار جب افطاری کرتا ہے اس وقت اسے خوشی ملتی ہے، اور دوسرا موقع جب رب سے ملاقات کرتا ہے تو اسے بھی خوشی ہوتی ہے۔ افطاری کا کتنی عزت و عظمت سے نوازا گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں افطار کرایا کرو، روزہ رکھنے والوں تم روزے داروں کو روزے افطار کروایا کرو۔ سرکار دو عالم نے فرمایا جتنا ثواب روزے رکھنے والے کو ملتا ہے اتنا افطار کرانے والے کو ملتا ہے۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جس میں ہمت نہ ہو، شوق تو ہے میں افطار کرا دوں، شوق تو ہے میں افطار کرا دوں، لیکن مجھ میں ہمت نہیں، میرے پاس تو کچھ کھانے کو اپنا نہیں، میں کیسے افطاری کراؤں؟ حضور نے فرمایا جو افطار روزہ کرائے گا اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ اسے جنت دے دے گا، اللہ اس کو جہنم کے لیے اللہ اسے آزاد کر دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ میرے آقا کی کریمی دیکھو، اسلام کوئی جبر کا نام نہیں ہے، اسلام آسانی کا نام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں اگر استطاعت نہ بھی ہو تو کم از کم ایک کھجور کھلا دو۔ حضور اگر کھجور بھی نہ ہو فرمایا پانی کا ایک گھونٹ پلا دو، جو ثواب اسے ملے گا وہی ثواب اسے، وہی ثواب اسے ملے۔ اب میرے آقا نے فرمایا روزے رب نے دیے
روزے کس نے؟ رب نے دیے، اور نماز تراویح میں نے دے دی ہے۔ یہ سنت مؤکدہ میرے آقا نے بھی اس تراویح پڑھی ہے۔ فرمایا مسجدوں میں آیا کرو، مسجدیں سجایا کرو، مصلے بچھایا کرو، اہتمام کیا کرو۔ حضور اس کی وجہ فرمایا جب کوئی شخص مصلی بچھا کر مسجد میں آتا ہے اور 20 رکعت نماز تراویح پڑھتا ہے، جس نے سارا سال قرآن نہ سنا وہ آج مسجد میں آ کر مقتدی بن جائے، اور جو حافظ پڑھتا جائے اس قرآن کو سنتا جائے۔ حضور فائدہ کیا؟ فرمایا جتنا ثواب پڑھنے والے کو ملے گا اتنا ثواب سننے والے کو ملے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے مختلف بہانے بنا دیے ہیں کہ کسی طرح میرے محبوب کا امتی بخشا جائے۔ اور عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اب فرماتے ہیں رحمت دا دریا الہی، اچھی نہ پڑھا ہے رحمت دا رحمت دا رحمت دا دریا الہی، ہر دم مقدہ تیرا، جے ایک قطرہ بخش دے مینوں کم بڑھ جاوے۔ فرمایا دن کو روزہ رکھو اور رات کو نماز تراویح ادا کرو، آرام والی نماز، اور اس میں قرآن سنا کرو اور برکتیں حاصل کرو۔ سرکار فرماتے جو دن کو روزہ رکھے اور رات کو نماز تراویح پڑھے، فرمایا رمضان سارے مہینوں کا دل ہے۔ رمضان سارے مہینوں کا دل ہے، اور جب دل ٹھیک ہوگا تو سارا سال ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ دل ٹھیک ہوگا تو سارا سال ٹھیک ہو جائے گا۔ دو چیزوں کا سرکار نے حکم مزید دیا، فرمایا ایک تو زکوٰۃ نکالو اور رمضان کے روزے رکھو۔ زکوٰۃ کیوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، قارون کو اللہ نے دولت دی۔ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ قارون کو کہو میں نے تجھے خزانہ دیا ہے، میرے راستے پر خرچ کر زکوٰۃ نکال، میرے راستے پر خرچ کر زکوٰۃ نکال۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قارون اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے خزانہ دیا ہے میرے راستے پر خرچ کر۔ کہنے لگا واہ نعوذ باللہ، خدا میرے خزانے کا بھوکا ہو گیا ہے؟ اس کا کہاں خزانہ؟ خزانہ تو میرا ہے، محنت میری، پیسہ میرا، خزانہ میرا، تجارت میری، مال میرا، سب کچھ تو میرا ہے، اس کا کہاں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ سنا؟ فرمایا ہاں موسیٰ ایک مرتبہ پھر بھی کہو۔ پھر کہا تو پھر بھی یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ ایک مرتبہ پھر کہو۔ جب تیسری مرتبہ جواب دیا تو اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ آپ ہٹ جائیں، اب میری قدرت کا نظارہ دیکھیں۔ سارے خزانے کی چابیاں، سب خزانے کی چابیاں اٹھا کر قارون کے سامنے رکھ دی، قارون کو زمین میں دفن کیا، صرف سر باہر تھا۔ تو اللہ نے فرمایا قارون اب بتا خزانہ تیرا ہے یا خزانہ میرا ہے؟ زکوٰۃ مال کی میل ہے، زکوٰۃ مال کی میل ہے۔ سرکار فرماتے ہیں زکوٰۃ دو تو میل مال کی نکل جائے گی، اور روزہ بدن کی میل ہے، جب روزہ رکھو گے تو بدن صاف ہو جائے گا۔
سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی معروف حدیث ہے، میرے نبی کے غلاموں سید دو عالم سے محبت کرنے والوں سیدنا آقا دو عالم منبر پہ تشریف فرما ہوئے، میرے نبی نے فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو میرے نبی نے کہا آمین، جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو نبی نے کہا آمین، یہ 3 منبر کی سیڑھیوں پہ قدم رکھا تو میرے نبی نے آمین کہا۔ نماز ختم ہو گئی، نماز کے بعد صحابہ کا مجمع ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں سرکار کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ اتنا بتائیں کہ آپ نے آج نماز سے پہلے جو خطبہ دیا، خطبے پہ چڑھنے سے پہلے آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، اور دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ حضور اس کی وجہ میرے نبی نے فرمایا صحابہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس شخص سے کبھی رحمت قریب نہیں ہوگی، وہ رحمت سے دور ہو جائے گا جو رمضان المقدس کو پائے اور جان بوجھ کر اس کی عزت نہ کرے۔ اور جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین پھر حاضر ہوئے اور کہ یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور رہے گا جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سے اس سے بھی رحمت دور ہو جائے گی۔ اور جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا جبریل امین پھر حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ شخص بھی رحمت کے کبھی قریب نہ ہوگا جو میرا نام سنی اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ 3 چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا رمضان المقدس کی عزت، ماں باپ کی عزت اور میرے نام کی عزت۔ سیدنا آقا دو عالم کے غلاموں اللہ رب العزت نے کس قدر اپنے نبی کے غلاموں کے لیے مختلف بہانے بنا دیے، کبھی رمضان دے دیا، کبھی رمضان میں شب قدر دے دی، کبھی روزہ دے دیا، کبھی روزے میں بھوک میں رکھ کر، اور بھوک میں رکھ کر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری صحت کو بہتر بنا دیا، اور کبھی نماز پنجگانہ دے کر مقصد یہ ہے کہ میرے نبی کا امتی بخشا جائے۔ سیدنا دو عالم فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل میں جا رہے ہیں، ایک پہاڑی پر قبہ دیکھا وہ چمک رہا تھا، فرماتے ہیں وہ قریب گیا، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں قریب گیا تو دیکھا وہ قبہ پھٹ گیا، اس میں سے ایک شخص باہر نکلا اور وہ عبادت کر رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تجھے کتنی مدت ہو گئی یہاں عبادت کرتے کرتے؟ اس نے کہا مجھے 400 سال ہو گئے عبادت کرتے کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے جسے 400 سال ہو گئے یہ شب و روز یہیں گزار رہا ہے، نہ اسے کھانے کی پرواہ، بس جب اسے جب بھوک لگتی ہے تو انگوروں کا گچھا سامنے آ جاتا ہے اور تیرا رزق اس کے سامنے آ جاتا ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، نہ یہ باہر جاتا ہے نہ یہ دوستوں رشتہ داروں سے ملاقات کرتا ہے۔ یا اللہ اسے 400 سال ہو گئے، یہ کتنا عبادت گزار ہے، اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے رشک ہونے لگا کہ 400 سال سے عبادت کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا پیارے عیسیٰ حیران نہ ہو، اس کی 400 سال کی عبادت کو دیکھ رہا ہے کہ اس کے نام اعمال میں بڑی نیکیاں ہیں، یہ بہت بڑا عبادت گزار ہے، بہت بڑا زاہد و عابد ہے۔ فرمایا پیارے عیسیٰ تیرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا اور جس کی ماں آمنہ ہوگی، جس کا باپ عبداللہ ہوگا، جو در یتیم ہوگا، جو ہاشمی خاندان سے تعلق رکھے گا، مکے کی دھرتی میں آئے گا۔ اس نبی کو جو امت دوں گا اس امت کو ایک مہینہ دوں گا، وہ مہینہ رمضان کا ہوگا، اس رمضان میں ایک رات دوں گا جو شب قدر ہوگی، اور اس رات کو وہ امتی 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا۔ یہ 400 سال سے وہ 2 نفل زیادہ عبادت رکھتے ہوں گے۔ یہ جو کچھ بھی ملا ہے اللہ نے ہمیں اپنے نبی کا صدقہ دیا، کیوں بھائی؟ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان
زمین و زمان تمہارے لیے اور مکین و مکان تمہارے. اور یہ ذرا محبت سے زمین و زمان، ہاں زمین و زمان تمہارے لیے اور مکین و مکان تمہارے لیے. اور دہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے جہاں، ہم کس کے لیے آئے بھی؟ اپنے نبی کے لیے، خدا کی رضا لینے کے لیے اور اس کے محبوب کی محبتیں لینے کے لیے، یا یوں کہوں کہ خدا کی رضا کے لیے اور نبی کی وفا کے لیے. ہم آئے جہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. بس ایک بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے 3 تاریخ ہو تو ایک شخصیت ذہنوں میں ابھرتی ہے. وہ شخصیت کون ہے؟ جس شخصیت کو رب کا سلام آتا ہو. وہ شخصیت کون ہے؟ ارے جس پر میرا نبی ناز کرے. وہ شخصیت کون ہے؟ جو جنتی عورتوں کی سردار ہو. ارے وہ کون ہے؟ میرے نبی کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا، جس کا وصال 3 رمضان المقدس کو ہوا. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے قدم لگے. یہ وہ جگہ ہے جہاں رکن الدین نوری حضوری کے قدم لگے. یہ وہ جگہ ہے جہاں غزالی دوران کے قدم لگے. یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے والد گرامی نے بلاس 30 سال نبی کے دین کی عزت و عظمت کے جھنڈے لہرائے. یہ وہ جگہ ہے جہاں بزرگان دین نے قدم رکھے ہیں. میں دعا دیتا ہوں آپ آمین کہہ دینا. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیری عظمت کا واسطہ، تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تاجدار ختم نبوت کا واسطہ، تجھے صداقت صدیق کا واسطہ، تجھے عدالت فاروق اعظم کا واسطہ، تجھے سخاوت عثمان غنی کا واسطہ، تجھے شجاعت علی کا واسطہ، تجھے نبی پاک کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کا واسطہ. یا اللہ جتنے بھی اولاد ہیں ایسا کرم کر دے، ہر بھی اولاد کی جھولی میں نیک اولاد دے دے. یا اللہ تیرے در میں نہ دیر ہے نہ دیر ہے، لیکن جس شہزادی کا میں بیان کر رہا ہوں، ارے وہ میرے نبی کی بیٹی سیدنا قائد عالم کا جب وصال ہوا، سب سے زیادہ دکھ میرے نبی کی بیٹی کے ہوا. حضرت فاطمہ الزہرا رو رہی ہے. میرے آقا دو عالم نے فرمایا فاطمہ ان قریب میں یہ دنیا چھوڑ کر جانے والا ہوں. حضرت سیدہ فاطمہ رونے لگی. میرے نبی نے قریب بلایا، فرمایا فاطمہ میرے جانے کے بعد خاندان میں سب سے پہلے جو ملنے والی شخصیت ہوگی، فرمایا فاطمہ وہ تو ہوگی. 5.5 مہینے یا 6 مہینے گزرے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا صبح و شام آنکھوں سے آنسو ہیں، کبھی نبی کے روضے پر جاتی ہے. اوہ اولاد والو ذرا توجہ سے سنو، حضرت فاطمہ کبھی نبی کے روضے انور پہ جاتی ہے، قبر انور پہ جاتی ہے اور سلام بر کے جب واپس آتی ہے. اتنا روئی کہ روتے روتے آپ کے رخسار پہ نشان پڑ گئے. 3 شخصیات 4 شخصیات بہت زیادہ روئی. ایک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جب جنت سے زمین پر آئے اتنا روئے کہ 300 سال گزر گئے. اور دوسرے نمبر پر
پر حضرت یعقوب علیہ السلام قرآن کہتے من الحزن فہو قدیم، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی پر روئے۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نبی کے وصال کے بعد اتنی روئی کہ روتے روتے آپ کی آنکھوں میں جو آنسو نکلتے یا رخسار پہ نشان پڑ گئے۔ ایک دن مولا کائنات نے حسنین کریمین کو بلایا اور بی بی زینب کو بلایا، ان تینوں شہزادوں اور تینوں شہزادوں، تینوں بیٹی اور دو بیٹوں کو بلایا اور بی بی فاطمہ الزہرا، بی بی فاطمہ الزہرا کی جھولی میں لٹایا اور فرمایا کہ فاطمہ یہ تیرے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ حسین کریمین ہے۔ فرمایا فاطمہ یہ بیٹی تیری زینب ہے، اتنا نہ رویا کر۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا اے علی بے شک تم شفیق بھی ہو، تم مہربان بھی ہو، لیکن اتنا بتا جو پیار مجھے باپ دیا کرتا تھا وہ کون دے گا؟ ارے قرآن آئے تو میرا نبی نہ اٹھے، ارے جبریل آئے تو میرا نبی نہ اٹھے، ارے کائنات کی ہر چیز عزت و عظمت میں نبی کی محبتوں پہ قربان کر دوں، ارے قرآن آئے تو میرا نبی نہ اٹھے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگر کوئی قرآن مجید باہر سے لے کر آ جائے ہم قرآن کی عزت و عظمت کی خاطر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بزرگ آ جائے، میرے محترم قبلہ مامو جان جناب الحاج محمد ہاشم خان، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، میرے خاندان کے بزرگ ہیں، اگر کوئی بزرگ آ جائے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یارو اگر کوئی بزرگ آ جائے تو ہم کھڑے ہو جائے، لیکن مدینہ طیبہ کی سرزمین ہو، ارے قرآن آئے تو میرا نبی کھڑا نہ ہو، ارے جبریل آئے تو میرا نبی کھڑا نہ ہو، لیکن جب بیٹی آئے نہیں، یوں نہیں، ذرا محبت سے آواز، لیکن قبلہ جب بیٹی آئے نہیں، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کبھی کمی نہ ہو وہ نبی کے خاندان کا نام سن کر دل سے کہہ دے حضور قرآن آئے تو میرا نبی کھڑا ہو، جبریل آئے تو میرا نبی کھڑا نہ ہو، لیکن جب بیٹی آئے، جب فاطمہ الزہرا آئے، جب جنتی عورتوں کی سردار آئے، جب علی کی گھر والی آئے، جب حسنین کی ماں آئے، اگر دن میں 10 مرتبہ بھی آئے تو میرا محمد کھڑا ہو جاتا ہے۔ حسنین کریمین کو گودی میں بٹھایا، بی بی زینب کو بٹھایا، کہا کہ اے فاطمہ ذرا دیکھ، یہ تیرے بچے، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک، تیرے دل کا چین۔ سیدہ زہرا نے کہا بے شک میرے دل کا چین ہے، لیکن جو عزت مجھے باپ دیا کرتا تھا وہ کون دے گا؟ جو عزت باپ دیا کرتا تھا وہ کون دے گا؟ ادھر حضرت حسنین کریمین ہے، ادھر بی بی زینب ہے، یہ دو بھائی، یہ ایک بیٹی حضرت بی بی زینب سلام اللہ ان کو پکڑ کر سینے لگایا۔ اب سنو، رمضان المقدس کی 3 تاریخ ہے اور 11 اور 2 سرکار دو عالم کے غلاموں 11واں سال ہجری کا 3 رمضان المقدس کو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے تینوں بچوں کو گلے لگایا اور پھر فرمایا علی مرتضیٰ سے کہا علی ان تینوں بچوں کو میرے بابا محمد کے مزار پر لے جاؤ۔ جب وہ واپس لے گئے حضرت بی بی زہرا اٹھی، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندا اور اپنے ہاتھوں سے روٹی بنائی اور بی بی زہرا نے اپنے بچوں کو نہلا کر کپڑے بھی پہنا دیے، ادھر برتن بھی دھو دیے، ادھر کپڑے بھی دھو دیے اور آپ نے آٹا بھی گوند کر روٹیاں بنا دی۔ سرکار علی مرتضیٰ واپس آئے تو دیکھا دونوں کام ہوئے پڑے ہیں۔ فرمایا فاطمہ آج تک
تو نے دونوں کام اکٹھے نہیں کیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگی علی رات میں سوئی، خواب میں مجھے رسول اللہ کا دیدار ہو گیا ہے۔ رات کو میں سوئی، رسول اللہ کا دیدار ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی کل تیسرا روزہ تو محمد کی کچہری میں افطار کرے گی۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کے پوچھنے پر فرمایا علی میں نے کھانا بنا دیا، میں دیکھ رہی ہوں پتہ نہیں میرے بچوں کو کون کھلائے گا، میں نے کپڑے دھو دیے ہیں، نہ جانے میرے بچوں کے کپڑے کون دھوئے گا۔ بس اسی اسنا میں بچے جب واپس آتے ہیں، خدا را ذرا سمجھو او حاجی صاحبانو جہاں سرکار کا روضہ انور ہے اور وہ قدموں والی جگہ جو قدمین والی جگہ ہے، وہاں سے پیچھے ہٹو تو وہ حجرہ ہے، حجرے کے ساتھ وہ چھوٹا سا دروازہ، وہ دروازہ وہ جو حجرہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا ہے، بی بی فاطمہ الزہرا کا وہی حجرہ۔ حضرت سیدنا قائد عالم کے غلاموں سرکار نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے دیکھا بچے پھر آ گئے، مگر فاطمہ الزہرا وہ چادر لے کر اوڑھ کر بیٹھ گئی جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب، مولا جو اب سبحان اللہ کہے اسی بی بی زہرا کے صدقے اس کے رزق میں برکت دے دے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے چادر اوڑھی، بچے آئے، بابا امی کہاں ہیں؟ تو سیدہ زہرا پاک چادر اوڑھ کر بیٹھی ہیں، بچوں کی آواز سنی تو چہرے سے چادر اٹھائی، بچوں کو سینے لگایا اور پیار کیا، اور جب پیار کیا سیدنا امام حسن کے لبوں کو چوما اور حضرت امام حسین کی گردن کو چوما، فرمایا بیٹا خیال کرنا۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ سے کہا بیٹی خیال کرنا ایک وقت آئے گا میدان کرب و بلا ہوگا، سورج گرمی میں ہوگا اور تپتا ہوا صحرا ہوگا، فرمایا بیٹا خیال کرنا جب میرے حسین پہ آزمائش کا وقت آئے تو نے میرے بیٹے حسین کا خیال کرنا، حضرت حسن کا خیال کرنا۔ یہاں اجازت تو عارف کھڑی کیا بولتے تھے اب فرماتے بھائی بایاں دے درد ونڈاں دے، اللہ سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ اب فرماتے نے بھائی بایاں دے درد ونڈاں دے تے بھائی بایاں دیا باوا اور باپ سران دے تاج محمد ماوا ٹھنڈیاں چھاوا۔ اسی اسنا میں حضرت فاطمہ الزہرا چادر تطہیر اوڑھ کر بیٹھی، اللہ کا دیدار ہوا، روح پرواز کر گئی۔ حضرت اسماء بنت امیس سیدنا ابو بکر صدیق کی گھر والی نے فاطمہ الزہرا کو غسل دیا اور جنازہ ابو بکر صدیق نے پڑھایا اور کہاں دفن کیا ایک نقشہ پیش کر رہا ہوں۔ جب آپ باب السلام سے داخل ہوں خدا لے چلے، باب السلام سے داخل ہوں اور یوں سلام کرتے ہوئے وہ صرف ایک فرمائش پوری کر رہا ہوں، وقت بہت نازک ہے، گرمی شدید ہے، میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ، یہ میرے لیے نہیں بیٹھے یہ تیرے نبی کے لیے بیٹھے۔ اے اللہ اس گرمی میں جو دعا کر رہے ہیں ان کی دعا کو قبول کر لے۔ وہ روضہ پاک کی جالی کے مقدس کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے کیا ہیں؟
لے دے چٹھیاں مدینے نو آون دیا لے دے چٹھیاں مدینے نو جاون دیا اے من لے دوئے تیری خدا سونیا گھٹ دے جاندے نے صاف گھٹ دے جاندے نے صاف دم دا کیے وسا اے مرنے تو پہلے روزہ وکھا سونیا سیدنا ابو بکر صدیق نے نماز جنازہ پڑھائی حضرت فاطمہ الزہرا کی اور وہاں دفن کیا باب بقی سے باہر نکلیں جنت البقی میں جائیں تو پہلا مزار حضرت بی بی فاطمہ کا ہے قیامت تک یہ منظر ہے کہ نبی بیٹی کو دیکھ رہا ہے بیٹی محمد کو دیکھ رہی باقی مضمون اگلے جمعے سنت یاد